سعد بن معاذ کا خون بھی اپنے چہرہ انور پر لے لیا. پھر آگے سنیں, حضرت سعد بن معاذ کچھ دیر بعد وصال فرما گئے. صحابہ نے حضور کو عرض کی, یا رسول اللہ سعد بن معاذ دنیا سے چلے گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں اتنی تیز چلے کہ ہمارے کندھوں کی چادریں بھی گر گئیں, ہماری جوتیوں کے تسمے بھی ٹوٹ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں گئے جہاں حضرت سعد بن معاذ کا جسد اقدس رکھا ہوا تھا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل احتیاط کے ساتھ تھوڑا آرام کے ساتھ قدم رکھنے شروع کیے. جب قدم رکھنے شروع کیے تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے بھیجے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اتنی جلدی اتنی جلدی کیوں چلے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے ڈر تھا کہیں فرشتے سعد بن معاذ کو اٹھا کر آسمان پر غسل دینے نہ لے جائے. حضرت سعد بن معاذ چلے گئے. جب آپ کی تدفین ہوئی, آپ کی والدہ بڑی روئی. حضرت سعد بن معاذ 33 سال کے نوجوان ہیں. حضور کے ایک غلام کی بات کریں نا تو زندگی کا ضابطہ حیات پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. حضرت سعد بن معاذ کی والدہ رونے لگی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا نا تو کہا, سعد کی ماں اب چپ کر جا. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ مجھے صبر نہیں ہو رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آج امتی تک جب بھی انسان دنیا سے گیا ہے, رب کسی کو ہنستے ہوئے نہیں ملا, سعد بن معاذ کو ہنستے ہوئے ملا ہے, کیونکہ اس نے مجھے خوش کیا تھا. ملتا ہے کیا, ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال, ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. اور جلے اتنے تک اخلاص دا ملے, حضور دے در تے آ جان دا ملے. حضرت عمر بن اخطب, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پانی پیالے نوش فرمان لگے. حضرت عمر بن اخطب نے کہا, یا رسول اللہ ٹھہریے. حضور نے فرمایا, کی گل ہے؟ عمر بن اخطب, کیا یا رسول اللہ پیالہ مینوں دیو. انہوں نے بچوں کخ کڑیا ہے کہ میں کخ نہیں ہوندہ پانی چو, این کٹ کے باہر رکھیا. تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی, اللہم جمل ہو, یا اللہ انہوں سونا بنا دے. صحابہ کہنے نا آپ کی عمر 72 کے 75 سال ہوئی, آپ دے رخسار, آپ دے دند اور آپ دے بال اس طرح سنجے میں 16 سال دے جوان دے ہوندے. اور جڑا حضور دے پانی پین تے نوش کرن تے ایک کخ بار کٹے, اس کو اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا دین تے جڑا حضور دے دین دے پرچم نو اینج لے کے کھڑا ہوئے ہر میدان وچ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ہوئے بھی ویل چیئر تھے, اور ہوئے بھی ویل چیئر تھے, ہوئے بھی ویل چیئر تھے. اور پھر سارا عالم کفر کہہ رہے ہوئے کہ اسلام امن سے پہلا ہے, اور اسلام امن سے پہلا ہے, اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا آ گیا ہے, سارے سر جھکا کر نیچے بیٹھے ہوں کہ اسلام امن سے پہلا ہے. بابا جی کہے اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے, اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے. اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. اسلام اس وقت تلوار کا حکم دیتا ہے جب بلال کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو. اور ہر کوئی آگے کہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, اور جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. تو بابا جی آ کر بتائیں قوم کو کہ اوے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار بلند کی, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بڑے سارے صحابہ آئے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار نہیں دی. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے, کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اتنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف چلے کر ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے. اور سنو دنیا کی طاقتیں رکھنے والوں, اس کو کہتے ہیں طاقت. میرے آقا نے فرمایا, نہ کسی بچے پر چلے, نہ کسی عورت پر چلے, نہ کسی مظلوم پر چلے. جو ایٹم بم سے 10 لاکھ مسلمان اور بچے مار دیں, وہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھائیں گے. ان کو بتاؤ گا انسانیت کیا
اور جن کا مذہب آج کل انسانیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن تو پہلے کیا گیا ہے اور انسان تو ہے ہی میرا خسارے میں, میرے کا میرا خسارے میں. کہتے تھے ہمارا مذہب انسانیت ہے, میں نے کہا نہیں, ہمارا مذہب وہ ہے جو ہمارے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے ہیں. کائنات کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو. سنیں, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار لی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو بڑے پہلوانوں کی طرح سے بازو کھول کر چلنے لگے پہلی صف کے اندر ایسے ایسے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو ایسے اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا تلوار اٹھا کر, تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سنیں غور سے. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. اللہ کو یہ اکڑ والی چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر حضرت ابو دجانہ نے شعر پڑھے, انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ للنخیلی اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا آج میں نے کھجوروں کے جھنڈ میں اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے, آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا, آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. یقین جانے میں روح تک خوش ہو گیا جب ان پیر صاحب کے بیٹے نے یہاں کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ کہا نا, میں دل میں کہہ رہا تھا بابا جی تہاڈی محنت رائے کہاں نہیں گئی. وہ اقبال نے کہا تھا نا, گلا تو ڈھونڈ دیا اہل مدرسہ نے, اب کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. لیکن اقبال یہ دیکھ بابا جی تربیت کیسی بچوں کی کر کے گئے ہیں. کیا شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بندی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. یہ تو بتا تیری خاک میں ہے اگر شرر, تیری خاک میں ہے اگر شرر, تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال نے اس بات کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ ایسے ڈبو ڈبو کے کھا رہے. ایک شخص اندر آیا مسجد میں, آ کے حضرت مولا کائنات کو کہنے لگا, وہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے, کہنے لگا میں نے علی سے ملنا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب آپ نے ٹکڑے نوش فرمائے کھائے اور اس کے بعد پانی پیا اور دعا مانگی ختم کی, فرمایا ہاں بات کرو کیا بات ہے. اس نے کہا جی میں نے علی سے ملنا ہے. آپ نے فرمایا مجھے یہ علی کہتے ہیں. اس نے کہا جی میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے کھبے ہاتھ خیبر چکے, اس علی نہ ملنا ہے ٹکڑے کھانا نہ تالی نہیں نا. آپ نے فرمایا چلیا وہ ساڑی روحانی طاقت ہے, یہ ساڑی جسمانی طاقت ہے, قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اور مسلمان بھی یہ تھا اے سانو دستے جناب اے سانو ہجڑے پیڑ پہ گئے, انہوں مسلمان دا مطلب ہی نہیں پتا. اقبال مجھے پڑھ لینا اسی تا مسلمان کہنے نا, اقبال کہنا قطرہ آب وضوء قمبرے, سنو ذرا غورنا, قطرہ آب وضوء قمبرے برطرہا خون کیسرے. اقبال کہنا حضرت مولا کائنات دے غلام قمبر دا جڑا وضو دا جناب قطرہ نا ایک, وہ کیسر و کسرہ دے خون نالو زیادہ افضل ہے. قطرہ آب وضوء قمبرے برطرہا سے خون کیسرے. اقبال کہنا اور ٹرمپ تے بائیڈن دے خون نالو زیادہ قیمتی ہے. ہاں اے گلے اے قوم نو جناب پیچھے لایا ہویا کہ جناب ہم علی کے ماننے والے ہیں, اور میں کہتے ہیں پتہ ہے کہ جناب مولا کائنات ہے کون. خالی علی علی کرے بھنگ پی کے علی علی کرنا علی نہیں ہے. مولا کائنات گل بڑی کھلی گئی ہے, تو انہوں کی پتہ ہوئے مولا کائنات کون ہے. حضرت مولا کائنات نو جدو جناب مرحبا آیا نا خیبر دے وچ, کہ انہیں کیا میں اللذی مرحبا, انہیں کیا میں مرحبا, میں جناب عرب والے جان دیں میں 1000 دے مقابلے لڑنا ہونا تے میرا نام مرحبے. تے مولا کائنات نے کوئی نہیں کیا, اسی بڑے سدھے سادے مسلمان ہوندے ہاں, اسی جناب بڑے اسلام امن دا درد دا. فرمایا جدو مرحب بدماش پال کے نکلیا تے مولا کائنات حضور نے دستار بنی, تے مولا کائنات ذوالفقار ہاتھ وچ لے کے جدو باہر آئے تے فرمایا اللذی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا جے تینوں مرحب کہنے نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا جھاڑیاں دا شیر. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
مسلمانی نہیں ہے، مسلمانی کی ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہنا اس جہان دی نہیں دوویں جہانہ دیاں خزانے دیا چابیاں تیرے ہاتھے جا سکتیاں کی ہوئے انہیں کیا تیغ ایوبیو کہنا صلاح الدین ایوبی علی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی علی آنکھ ہوئے۔ اور آج جناب تکلیف شروع ہو جاتی دائیں بائیں کہ جناب قبروں پہ جانے سے کیا ہوتا ہے، اولیاء کے پاس جانے سے اے نہیں گلہ کریا کرو تانوں کی پتہ ہوتا ہے اولیاء اللہ ہوندے کون تانوں کی پتہ ہوئے جناب اولیاء نو ملنا کیے۔ علامہ اقبال بڑا پڑھے لکھا ہے جی سب کانٹیننٹ سے اس تو پڑھے لکھا بندہ نہیں آیا۔ اقبال نے ایک کلک سی نیتش ایک مجذوب ہویا وہ فرنگیہ دا جرمنی دا ایک مجذوب ہویا اس نے ایک کلک ہویا وہ لا تک پہنچا اللہ تک نہیں پہنچا اس نے کوئی روحانی واردات ہوئیاں وہ لا تک پہنچا انہیں ہر شاید انکار کر دیتا اللہ تک نہیں پہنچا۔ اقبال نے بڑا کلک سی کہ یار وہ ایمان دی دولت تو بغیر چلا گیا۔ اقبال کہنا کاش بودے در زمانے احمد تار اسیر بر سرود سرمدے۔ اقبال کہنا کاش کہ حضرت مجدد الفسانی دے دور چ وہ ہوندہ فرنگی تو انہوں نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی۔ اقبال دا یہ عقیدہ اس وقت تک سی جدو مجدد پاک دی قبر تے نہیں گیا، جدو مجدد پاک دی قبر تے گیا کہ کہندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو پر وقت کیا خبردار۔ اقبال کہنا میں حضرت مجدد پاک دی قبر تے آیا، مجدد پاک نے میں نے وہ اسرار و رموز توحید دے دیتے ہیں۔ مجدد پاک دی قبر تو آن تو پہلے وہ کہنا سی کاش مجدد پاک کے زمانے چوندہ تے حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ اللہ تک پہنچا دینا سی، لیکن باہر نکل کے کہنا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بھائی اسی اس واسطے نہیں آئے ساڑھے آن دا مولے وے کہ تسی حضور نال محبت میں نعرہ لا دو لبیک دا بس ساڑھا وقت ہے میاں صاحب میاں صاحب توڑے موجود میاں وسیم صاحب میاں وسیم صاحب اے جناب توڑی موجودگی توڑے ذمہ دار بھی کھڑے توڑے نال اگے جناب اساں تاجے گھوڑے سمجھنے پانے نا اسی تاجے سویڈر والے دسنا کہ قرآن دے وارث زندہ ون مرے نہیں ہیں۔ اوے چودھری تگڑا ہوئے وہ اپنے گھر دے بوئے تے کوڑا نہیں سٹن دیندہ کہ ڈیڑھ ارب مسلمان انہوں نے قرآن روڈ تے رکھ کے جلا دیتا جاوے۔ اے تو ساڑھے کو سوال ہونا نا اے تسی جس طرح ڈھلے بیٹھے ہو اس طرح دین تختے نہیں آنا دسو کہ اسی حضور دی غلامی وچ آپ قبول آئے بیٹھے ہیں۔ بابا جی کو جدو آئے سن نا انہیں کہہ دیا مولوی صاحب تسی بڑی سخت گلا کر دے ہو تو انہوں اینج ہو جائے گا اور آپ کہنے سن قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تے بابا جی فرما دے سن چلے ہو اسا حضور دے نا تے گردن ودائی ہوئی ہیں قدم نہیں ودائے ان لو لبیک کا نعرہ لبیک کا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ صلاح الدین ایوبی جب دنیا تو گیا تے فرانسیسی جنرل اس کی قبر تے آیا سی تے ٹھوکر مار کے اس نے کہا سی ادنا یا صلاح الدین کھڑا ہو اسی دوبارہ واپس آ گیا اسی ہو جے وہ بدلے بھی رہنے اجے تا بابا جی سانو دس کے کہن کہ پارلیمنٹ یہ ساڑھے اینا سے مدارہ نے جا کے امیدوارہ نے جا کے پارلیمنٹ تا بوا اپنی ٹھوکر نہ کھول کے کہنا جو اے او جگہ سی جتے ختم نبوت تے ڈاکا پیا سی اے او جگہ سی جتے ناموس رسالت تے بل نہیں پاس ہوتا سی اسی آئے حضور دے غلام بن کے ہون لگے گا اس پارلیمنٹ میں تاجدار ختم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور با خدا اور بچے کا جذبہ دیکھ کے تھوڑا جذبہ دیکھ کے بال دی آخری گل کہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر وجود بات کہتا ہے تیرا بھی دور آنے والا پریشان نہ ہویا کر اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر وجود کہ کھا گئی ہوائے فرنگی کو سیم و زر اور ایک بات کہتا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے خوشیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا ایک بات کہتا میں فرشتے نو آپس سے گپ شپ لانیا کرنا سرگوشیاں کرتے سنیا کہ حضور دے غلام ہو آڑ آڑے
کہ نہ پوری دنیا دے لبیک یا رسول اللہ دا سفر کرنا. اللہ تعالیٰ اس آستانے نے جناب سلطان صبح قیامت قائم و دائم رکھے. ان دے آنے والے ہمیشہ دین دے پرچم نو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے نو حضور نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو